عجم کا ایک بادشاہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا علاج شاہی طبیبوں کے پاس بھی نہ تھا۔ انہوں نے اپنی بہت سی کوشش کی لیکن بادشاہ کی حالت نہ سنبھلی۔ وہ روز بروز کمزور ہوتا گیا، یہاں تک کہ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہا۔ علاج معالجے کی طرف سے بالکل مایوسی ہو گئی تو بادشاہ کے درباریوں میں سے ایک نے کہا، حضور والا، ہمارے شہر میں ایک ایسا بزرگ ہے کہ خدا اس کی دعا قبول کرتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہے۔ اگر اس کی توجہ حاصل ہو جائے اور وہ آپ کی صحت یابی کے لیے دعا کر دے تو بہت امید ہے اللہ پاک آپ کو شفا بخش دیں گے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اے میرے وزیر با تدبیر، اسی وقت اس بزرگ کو میرے پاس لے آئیے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کیجیے کہ بادشاہ سلامت کے لیے دعا کر دیں۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق وزیر بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کی شفا یابی کے لیے دعا کی درخواست کی اور یہ بھی درخواست کی کہ وہ محل تشریف لے جائیں۔ بزرگ بگڑ کر بولا، ہماری دعا سے اسے کس طرح کا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ ہماری دعا اس کے لیے ہرگز اثر نہیں کرے گی، جبکہ وہ ہمیشہ مظلوموں کو ستاتا رہا ہے۔ جس نے خدا کی مخلوق پر رحم نہیں کیا، خدا اس پر کس طرح رحم کرے گا؟ اسے چاہیے کہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس کے بعد خدا کی رحمت کا امیدوار ہو۔ وزیر نے بزرگ کی باتوں سے بادشاہ کو آگاہ کیا اور اسے توبہ کرنے کی ترغیب دلائی۔ بادشاہ کے دل پر اس بات نے بہت اثر کیا اور اسے توبہ کی توفیق مل گئی۔ اس نے اسی وقت تمام بے گناہ قیدیوں کو آزاد کر دیا اور خیرات اور صدقات کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ بات جب مرد بزرگ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے وضو کر کے اسی وقت 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر ہاتھ اٹھا کر بادشاہ کی صحت کے لیے دعا مانگی۔ ابھی بزرگ کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ بادشاہ کا مرض ختم ہو گیا اور وہ تندرستوں کی طرح بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بزرگ نے بادشاہ کو نصیحت کی کہ اے بادشاہ، خدا نے تجھے معاف کر دیا ہے تو لازم ہے اب خوب محتاط ہو کر زندگی گزار اور اپنی رعایا پر ہرگز ظلم نہ کر بلکہ درگزر کا معاملہ فرما۔ اپنی رعایا پر رحم کر اور ان پر خوب خزانوں کے دروازے کھول اور ان کے ساتھ سخاوت سے پیش آ۔ ایک بار گر کر سنبھل جانا تو ممکن ہوتا ہے لیکن بار بار گرنے والا بالآخر سنبھلنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس حکایت میں دعا کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ بات لازم ہے کہ دعا مانگنے والے کا دامن ظلم کے داغوں سے پاک ہو۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا کھانا پینا اور لباس حرام کمائی کا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو لوگ دعا کے قائل ہی نہیں ان کی بات تو الگ ہے، لیکن جو لوگ دعا کو مانتے ہیں اور مسلمان دعا پر یقین رکھتے ہیں انہیں یہ شرط پوری کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، عملی طور پر بھی اور استغفار کے ذریعے بھی، اور اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس ظلم کا کفارہ ادا کریں، اس کی تلافی کریں، اس کے بعد اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ انشاءاللہ اللہ دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ دعا کی قبولیت میں مصلحت کے تحت دیر تو ہو سکتی ہے لیکن دعا قبول ہو کر ہی رہتی ہے اور اللہ اپنے بندوں کی سنتا بھی ہے اور بہتر جزا نصیب کرتا ہے۔